کہ یہ مہمان تو آئے نہیں، میں نے تو آپ کی دعوت کرنی تھی. یہ سرپرائز ہوگا اس کے لیے کہ اچھا میرا خاوند اتنی میری کیئر کرتا ہے، اس نے میرے لیے اتنے اچھے کھانے بنوائے. اس محبت کو بڑھائیے. حدیث پاک میں آتا ہے جب خاوند اپنی بیوی کو دیکھ کر مسکراتا ہے، بیوی اپنے خاوند کو دیکھ کر مسکراتی ہے، اللہ رب العزت ان دونوں کو دیکھ کر مسکراتی ہے. تو ہم کیوں نہ گھر کے اندر ایسا ماحول رکھیں کہ میاں بیوی کے درمیان الفتوں اور محبتوں کا تعلق ہو. کارگزاری سنیے روزانہ کی ایک دوسرے سے. کئی مرتبہ یہ بھی غلطی ہوتی ہے، خاوند کو فرصت نہیں ہوتی، بیوی کی بات ہی نہیں سنتا. کہیں بیوی بچوں میں بہانے بنا کے اتنا مصروف ہو جاتی ہے کہ خاوند سے یہ بھی نہیں پوچھتی کہ آج آپ کا دن کیسے گزرا. بھلے 1 منٹ 2 منٹ صحیح، یہ 2 منٹ بہت اہم ہوتے ہیں میاں بیوی کی زندگی میں. جسٹ ایک کوئک کوسچن اس سے کریں، آج آپ ٹھیک رہیں، خیریت سے رہیں. آپ کا یہ کوئک کوسچن اس عورت کے دل کی تمام پریشانیوں کو ختم کر دے کہ میرے خاوند نے مجھ سے پوچھا. اور بیوی بھی اسی طرح خاوند سے پوچھے کہ آپ گئے تھے کام کاروبار میں، آپ کا دن اچھا گزرا، تو خاوند بھی فیل کرے گا کوئی تو میرے لیے ہے نا پوچھنے والی، کوئی تو مجھے اپنانے والی ہے نا. تو اس کو بھی زندگی کا ایک حصہ سمجھ لیں. بلکہ ہمارے اکابر تو یہ فرماتے تھے کہ خاوند جب صبح اپنے کام پہ جانے لگے تو بیوی جتنی بھی مصروف ہو، اپنی مصروفیت کو چھوڑ کر 1 منٹ کے لیے اپنے خاوند کو دروازے تک چھوڑے اور فی امان اللہ یوں کہہ کے دعائیہ کلمات سے اس کو الوداع کرے. اور جب خاوند آئے تو بچوں کو نہ کہے کہ جی دروازہ کھول دینا ابو آئے. نہیں، 1 منٹ اگر لگتا ہو، مصروف ہو تو فارغ ہو اور دروازے سے اس کو مسکرا کر استقبال کرے اور پھر اس کو دعائیہ کلمات سے اہلا و سہلا کہے. یہ عمل اگر کوئی بیوی کرے گی تو اس کا خاوند کے دل کے اوپر ایک پازیٹیو امپیکٹ ہوگا. تحفظ کا احساس دلائیے. یہ بات پہلے ہو چکی کہ اپنی بیوی کو تھریٹ نہ کریں کہ میں ڈائیورس کر دوں گا، چھوڑ دوں گا، دوسری بیوی کر لوں گا، بلکہ اس کو سیکیورٹی دیجیے. جتنا وہ سیکیور فیل کرے گی آپ کے گھر کے اندر اتنا خوش ہو کر زندگی گزارے گی. اور اچھے کام پر تعریف کیجیے. اس میں بھی ہم نے دیکھا کہ اکثر و بیشتر مردوں کی کوتاہی ہوتی ہے. بیوی کتنے کام اچھے کرتی ہے، اپریشیٹ کم لوگ کرتے ہیں. بغیر اس کو بتائے 8-10 بندوں کی دعوت کر دی اور بیچاری کو اس دن بھی مشکل سے بس لاسٹ ٹائم پہ بتایا. اب وہ کچن میں کھڑی ہے، ایک وقت میں 2 سالن بنا رہی ہے اور یہ کر رہی ہے، ہاتھ بھی جلا بیٹھی مشکل میں، اور اس نے سارا کھانا بنا کے مہمانوں کے سامنے رکھا. مہمان خوب پیٹ بھر کے کھاتے ہیں، کہتے بھی ہیں بہت ڈیلیشیس کھانا ہے، بہت اچھا. مہمان چلے جاتے ہیں، خاوند کی زبان سے اتنا لفظ نہیں نکلتا کہ آپ نے مہمانوں کے لیے بہت اچھا کھانا بنایا. وہ مہمانوں کی تعریف سے خوش نہیں ہوگی، اس نے تو اپنے خاوند کی زبان سے وہ لفظ سننے ہیں جو اس کے دل میں اترے گا. خاوند اس کی تعریف نہیں کرتا، بلکہ اگر اس میں 99 چیزیں اچھی تھیں، ایک کم تھی، تو اس کمی کا تذکرہ ضرور کرے گا کہ تم یہ چیز بھول گئی تھی. تو تعریف کرنے کی بجائے الٹا دوسرے کا دل دکھایا. ایک دوسرے کے والدین کا احترام کیجیے. والدین کا احترام شریعت کا حکم ہے. خاوند کو چاہیے کہ وہ بیوی کے والدین کا احترام کرے اور بیوی کو چاہیے کہ وہ خاوند کے والدین کا احترام کرے. شریعت نے ان کو ماں باپ کا ہی رتبہ اور درجہ دیا. چنانچہ نکاح سے پہلے 1 ماں 1 باپ، نکاح کے بعد 2 مائیں اور 2 باپ بن جاتے ہیں. ساس سسر ان کو شریعت نے ماں باپ کہا ہے. لہذا ان کی قدردانی دونوں کو کرنی ہوتی ہے اور ماں باپ کو بھی چاہیے کہ وہ ماں باپ بن کر رہیں. کئی دفعہ یہ بڑی عمر میں جو عورتیں ہوتی ہیں ساس صاحبہ، وہ پھر اپنے بچے کو اپنی مٹھی میں رکھنے کے لیے وہ ماشاءاللہ بچی کو تگنی کا ناچ نچاتی ہے.
وہ تو ایکسپیرینس ہوتی ہے نا، 35 سال گزار بیٹھی، 40 سال گزار بیٹھی، اور یہ بچی ابھی نئی نئی آئی ہوتی ہے، 18 سال عمر ہے، اور بیچاری کھیلتی کھیلتی گھر سے شادی ہو کے آ گئی، اس کو کچھ پتہ نہیں ہوتا. تو وہ پھر جو بڑی عمر کی عورت ہوتی ہے نا، وہ پھر اس کو بہت ٹف ٹائم دیتی ہے. ایسے نہیں کرنا چاہیے. ماں باپ کو ماں باپ ہی بن کر رہنا چاہیے. چھوٹوں کو محبت دینی چاہیے، شفقت دینی چاہیے، چھوٹوں کو بڑوں کا احترام. دونوں طرف سے اس کا خیال رکھیں گے تو دیکھنا کہ گھروں کے اندر خوشیاں ہوں گی اور گھر کے اندر سکون کی زندگی ہوگی. چیخنے سے گریز کریں. کئی مرتبہ چھوٹی سی بات پہ بعض لوگ چیخنا شروع کر دیتے ہیں. کبھی بھی چیخ کر بات نہ کریں، اس کا فائدہ نہیں ہوتا. دوسرے بندے کا دل دکھتا ہے یا دل میں نفرت آتی ہے. چیخنے کی صرف اس وقت اجازت ہے جب گھر کے کسی کمرے میں آگ لگ جائے، پھر بے شک چیخ کے بتاؤ کہ آگ لگ گئی، جلدی سے پانی لاؤ. اس کے علاوہ چیخنے کی اجازت نہیں ہے. اور ایک اہم بات کہ اگر کسی دن کوئی ایسی کرائسس کنڈیشن آ گئی تو جب تک میاں بیوی اس کو ریزالو نہ کر لیں اس وقت تک مت سوئیں. یہ جو ہوتے ہیں نا کہ چپ ہو کے اس نے رخ ادھر کر لیا اور اس نے رخ ادھر کر لیا اور سو گئے، اب شیطان کو پورا ٹائم مل گیا. وہ اس کے ذہن میں اس کے خلاف باتیں لاجک، اور اس کے ذہن میں اس کے خلاف لاجک، اور وہ سمجھتے ہیں کہ اب ماشاءاللہ ان کی گیم چلے گی. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. اسی کو حدیث پاک میں فرمایا کہ اگر کسی وجہ سے خاوند ناراض ہو بیوی سے تو بیوی کو چاہیے کہ خاوند کا ہاتھ پکڑ کر کہے کہ میں آپ کی ہوں، جب تک آپ مجھ سے خوش نہیں ہوں گے میں اس وقت تک نہیں سوؤں گی. حدیث پاک میں فرمایا. تو دیکھیں اگر ہم ایسا کر لیں تو مشکلات سب آسان ہو جائیں گی. شریعت چاہتی ہے کہ میاں بیوی محبت، پیار، خوشی کی زندگی گزارے. اس لیے ہر وہ چیز جو میاں بیوی کو قریب کرے گی شریعت اسے پسند کرے گی، جو میاں بیوی کو دور کرے گی شریعت اسے ناپسند کرے گی. یہ ناپسند کا معاملہ یہاں تک، ذرا توجہ فرمانا، روایت میں آتا ہے کہ جس شخص نے میاں بیوی کے درمیان فاصلہ ڈالا، جدائی ڈالی، یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس بندے کو اللہ تعالی قیامت کے دن محبت کی نظر سے نہیں دیکھیں گے. اتنی بڑی سزا. اور یہ جدائی کئی مرتبہ اپنے ڈالتے ہیں. مثلا ماں بیٹی کو سمجھا رہی ہے، تو بے وقوف ہے، تجھے پتہ ہی نہیں، تیرا خامن تجھے بے وقوف بنا کے رکھا ہوا ہے، تو اس سے یہ بھی نہیں کہتی، یہ بھی نہیں کہتی. اب وہ خامن کی غلطیاں اس بچی کے ذہن میں ڈال رہی ہے. بھئی بچی اگر خوش ہے تو آپ کو کیا ضرورت ہے اس سے خامن کے اگینسٹ باعث کرنے کی ضرورت. اور کئی مرتبہ ماں اپنے بیٹے کو سمجھا رہی ہے، تو دن مرید بن گیا ہے، اور اس سے بیوی کی غلطیاں گنوا گنوا کے اس کے دل میں بیوی کی نفرت. اب یہ ہمدردی کے رنگ میں قریبی رشتہ دار ان دونوں کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں، ان کو جدا کر رہے ہیں. اور کبھی جدائی دوسرے طریقے سے ہوتی ہے کہ میاں بیوی اچھی زندگی گزار رہے ہیں تو کوئی بد کردار عورت لڑکی وہ اس خامند کو جو شادی شدہ ہے اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کرتی ہے. جب اس نے اپنی طرف اٹریکٹ کیا تو وہ بیوی سے دور ہوا نا. یا کوئی بد کردار مرد جس کو اپورچونٹی ہوتی ہے وہ اس کی بیوی کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتا ہے تو بیوی خامند سے دور ہوئی نا. تو محبت کے رنگ میں یہ لوگ ان کے ساتھ ظلم کر رہے ہوتے ہیں. اور ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میاں بیوی اگر آپس میں محبت سے رہنا چاہتے تھے، جو جدائیاں ڈالنے والے ہیں اتنا برا کام کیا، فرمایا میں ان کو قیامت کے دن محبت کی نظر سے نہیں دیکھوں گا. سوچئے. اس لیے کبھی بھی کسی عورت کو یہ مشورہ دیں کہ تم طلاق لے لو. کبھی بھی کسی مرد کو یہ مشورہ نہ دیں کہ بیوی کو طلاق دے دو. نہیں، اپنا ڈیسیژن کریں. ہم تو حد الوسع سمجھائیں گے
ہمارا تو ایکسٹریم پوائنٹ یہ ہوگا کہ ہم کہیں گے کہ بھائی آپس میں مل کے رہو. ہم اپنی زبان سے کیوں بولے؟ ہمارے کہنے پر اگر بیوی نے فیصلہ کر لیا کہ میں نے نہیں رہنا تو جدا تو میں نے کیا. بات سمجھ رہے ہیں نا؟ اس لیے ازدواجی معاملات میں یہ پوائنٹ کبھی اپنی زبان پہ نہ لایا کریں. کھانا اکٹھا کھائیں تو ایک دوسرے کے ساتھ محبت پیار کی بات کریں. یہ ایک اچھا وقت ہوتا ہے کہ میاں بیوی دونوں اکٹھے بیٹھے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں. یہ دسترخوان کا وقت محبت بڑھانے کا ذریعہ بن سکتا ہے. ایک مرتبہ ایک نوجوان صوفی صاحب تشریف لائے اور کہنے لگے کہ حضرت عورتیں بڑی فتنہ ہیں. میں ان کے پہلے فکرے سے ہی سمجھ گیا کہ اگلی بات انہوں نے کیا کرنی ہے. پوچھا خیر ہے؟ کہنے لگا بس یہ شیطان کی ایجنٹ ہے ساری، ان میں بڑی شیطانیت بھری ہوتی ہے. خیر دو چار فکرے اس نے فائر کیے. اس کے بعد میں نے پوچھا کہ ہوا کیا؟ کہنے لگا میں اپنی بیوی کو کہتا ہوں نماز پڑھو تو پابندی نہیں کرتی، کہتا ہوں پردہ کرو تو پورا پردہ نہیں کرتی، بات ہی نہیں مانتی، بہت ہی زیادہ فاسقہ ہے اور فاجر ہے. اس نے تو میرا دل پریشان کر دیا ہے. اصل میں وہ یہ چاہتا تھا کہ حضرت صاحب کو یہ سچویشن میں سنا کے تو حضرت صاحب سے این او سی لے لوں کہ ٹھیک ہے تم جا کے بیوی کی طبیعت ٹھیک کر دو. جب اس نے اپنی ساری بات کر لی تو پھر میں نے اس سے ایک بات پوچھی. میں نے کہا یہ بتاؤ کہ آپ کو جو مجالس میں آنے کا رابطہ رکھنے کا موقع میسر ہے، کیا آپ کی بیوی کو بھی یہ دین کی باتیں سننے کا موقع میسر ہے؟ کہتے نہیں. میں نے کہا دیکھیں آپ کی زندگی تو اس سے بدلی، اس کی زندگی کیسے بدلے؟ چپ ہو گیا، سوچنے لگ گیا کہ بات تو ٹھیک ہے. پھر میں نے اگلی بات کہی کہ اب آپ تو ماشاءاللہ ہر سنت کا خیال کرتے ہیں نا. اور واقعی وہ نوجوان نیا نیا آیا تھا اس راستے پہ اور بڑے جذبے کے ساتھ سنتوں کو جمع کرتا تھا. کہنے لگا جی میں تو کوشش کرتا ہوں. میں نے کہا اچھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سنت ہے کہ آپ نے اپنے اہلیہ کے منہ میں لقمہ ڈالا، تو آپ نے کبھی اس سنت پہ عمل کیا؟ وہ میری طرف دیکھنے لگا کہ کہہ کیا رہے ہیں. میں نے کہا ہاں ایسے کرو، گھر واپس جاؤ اور راستے سے مٹھائی کا ایک ڈبہ خریدو اور دسترخوان پر جب بیٹھنا نا کھانا کھانے تو مٹھائی کے ڈبے میں سے ایک گلاب جامن نکال کے اپنی بیوی کے منہ میں ڈالنا. اب وہ چپ دیکھ رہا ہے، ٹک ٹک دیکھ رہا ہے. میں نے کہا جائیں آپ، مسئلہ حل ہو جائے گا. خیر جب اس کو ایک دو دفعہ کہا تو وہ اٹھا چلا گیا. لیکن دوسرے دن آیا تو بہت یہ یہاں تک کھلے تھے اور یہ یہاں تک کھلے تھے. تو مسکراتا دیکھ کے اندازہ مجھے ہو گیا کہ گر کام آ گیا. پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگے جی دسترخوان پر بیٹھا، بیوی کھانا کھا رہی تھی، میں نے آپ کے کہنے کے مطابق گلاب جامن اٹھایا اور اس کو دینے کی کوشش کی تو اس نے پکڑنے کی کوشش کی، ہاتھ سے پکڑنے کی کوشش کی. میں نے کہا نہیں، میں آپ کے منہ میں گلاب جامن ڈالوں گا. کہنے لگی جب میں نے یہ کہا تو وہ حیران ہوئی. خیر اس نے گلاب جامن لیا، کھایا. لیکن نیکسٹ کوشچن اس نے یہ کیا کہ آپ کو یہ بات کس نے سکھائی ہے؟ چونکہ وہ ایکسپیکٹ کرتی تھی کہ اس کو تو پتہ نہیں ہے محبت سے رہنے کا. تو اس نے نیکسٹ کوشچن یہ پوچھا کہ آپ کو یہ بات کس نے سکھائی؟ اس نے آگے سے کہا جی کہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سنت ہے. جب اس نے کہا نا کہ یہ نبی علیہ السلام کی سنت ہے تو کہنے لگا وہ خاموش ہو گئی، پھر میرے ساتھ بولی نہیں. لیکن جب اگلی نماز کا وقت آیا تو وہ اذان سن کے اٹھی اور اس نے نماز پڑھی، پھر دوسری نماز پڑھی. پھر مجھ سے پوچھنے لگی کہ آپ سنتوں پہ عمل کرتے ہیں، مجھے بھی سکھایا کریں، میں بھی عمل کروں گی.
इस एक अमल की वजह से वो बच्ची 5 वक्त की नमाजी भी बन गई, शरई पर्देदार भी बन गई, बल्कि वो बच्ची तहज्जुद गुजार भी बन गई, सिर्फ एक सुन्नत पर अमल करने से। तो अगर हम दीन को जिंदगी की बुनियाद बनाएं तो परेशानियां ही खत्म। तो औरतों को दीन कौन सिखाएगा? घर के मर्दों ने सिखाना होता है। उनको या तो फिर ऐसी जगहों पे लेके जाएं जहां तालीम होती है, जहां बयान सुनने का मौका मिलता है, ताकि उनको भी दीन सीखने का मौका मिले। जब उनको मौके ही मुयस्सर नहीं तो फिर वो दीन की तरफ कैसे आएंगी? इसलिए ये आजिज अर्ज करता है, बात जरा सख्त है लेकिन है 100% सच्ची, कि जिस घर के लोग अपने घर की औरतों को दीन नहीं सिखाते, उस घर के मर्दों में और मुर्दों में फिर कोई फर्क नहीं होता। तो औरतों को दीन सिखाना मर्दों की जिम्मेदारी। एक दूसरे के साथ हंसते मुस्कुराते रहिए। ये मियां बीवी का ताल्लुक ऐसा है, इसमें हंसना मुस्कुराना सवाब का काम है। जब अल्लाह ताला देखकर मुस्कुराते हैं तो मियां बीवी क्यों ना एक दूसरे को देखकर मुस्कुराएं। ये एक थेरेपी है जो दूसरे बंदे के दिमाग से परेशानियों को खत्म कर देती है। चुनाचे एक डॉक्टर था, बात तो तफसीली है लेकिन मुख्तसर अर्ज करता हूं। उसने PhD की, क्या MBBS डॉक्टर था, लेकिन अपने फन में उसने बहुत आला डिग्री की। किया क्या कि वो मरीजों को रखता था और उनको खाने के लिए दूध की बनी गोलियां देता था। मुख्तलिफ साइज की उसने गोलियां ली हुई थी। तो मरीज महसूस करते थे कि हम मेडिकेशन ले रहे हैं, एंटीबायोटिक खा रहे हैं, विटामिन खा रहे हैं, वो कुछ नहीं, वो दूध की बनी हुई गोलियां थी। और वो करता क्या था कि ऐसे काम करता था कि उसके पास मरीज आते थे तो हंसते रहते थे। बच्चों को हंसा रहा है, बड़ों को हंसा रहा है, इतना खुश होते थे जो उसके पास आ जाते थे। और अल्लाह की शान कि विद इन नेक्स्ट फ्यू डेज उनकी बीमारियां खत्म हो जाती थी। इस पर उसने रिसर्च पेपर लिखा और बताया कि देखो, मैंने इनको कोई दवाई नहीं दी, मैंने सिर्फ इनको मुस्कुराने के लिए ऐसी बातें की, ऐसी चीजें की इनके सामने, ऐसे प्रोग्राम किए कि ये हंसते थे, मुस्कुराते थे। इस मुस्कुराने की वजह से इनके अंदर का जो डिफेंसिव सिस्टम था वो एक्टिव हो गया और उसने बिल आखिर बीमारी के ऊपर कंट्रोल कर लिया। तो ये एक थेरेपी है। बीवी खामिद को ऐसा डील करे कि वो मुस्कुराए, खामिद बीवी को इस तरह डील करे कि वो मुस्कुराए। घर में मुस्कुराहट ही अच्छी लगती है। मुंह बना के बैठ जाना, तीखी नजरों से एक दूसरे को देखना और गुस्से के साथ एक दूसरे को, ये अच्छे घर की निशानियां नहीं हुआ करती। जाती काम में लापरवाही न करें एक दूसरे के। एक तो होते हैं ना घर के जनरल काम, चलते ही रहते हैं सारी जिंदगी। एक होते हैं जाती काम। मसलन बीवी है और वो कह रही है जी कि वो मेरा शैम्पू खत्म हो गया तो आप फिर आते हुए ले आए। वो नहीं घर से जाती बाहर, तो अब आप इसको मत भूलें, ये उसकी पर्सनल चीज है। अगर आप इसको इग्नोर करेंगे तो उसको मैसेज ये मिलेगा कि मेरा खामिन मेरी कोई केयर नहीं करता। इसी तरह खामिन ने कह दिया जी कि कल मेरी मीटिंग है, जल्दी कपड़े तैयार करना। अब ये खामिन का पर्सनल काम है। ऐसे कामों में बीवी कभी सुस्ती न करे, हमेशा वक्त पे उस चीज को तैयार करे। तो ये उसूल समझ लें कि पर्सनल कामों में स्पेशल आप इंटरेस्ट लें तो फिर क्या होगा कि दूसरे बंदे को ये मैसेज मिलेगा कि ये बंदा मेरी बहुत ज्यादा केयर करता है। बहुत पहले की बात है, एक बंदे ने घर लिया तो पुराना घर था,
सोचा इसको रेनोवेट कर लेंगे और जिंदगी गुजर जाएगी। तो उसने बीवी को कहा कि देखें, जितने घर में रेनोवेशन होगी ना वो आपके मशवरे से होगी, एक काम होगा वो मेरे मशवरे से होगा। तो उसको बड़ा तजस्सुस हुआ कि वो क्या। उसने कहा कि जितना घर बनेगा ना वो सब आपके मशवरे से, एक चीज मेरे मशवरे से। तो वो पूछने लगी क्या? उसने कहा कि किचन मेरे मशवरे से बनेगा। उसको पता था कि औरत का जिंदगी का ज्यादा वक्त किचन में ही गुजरता है। लो जी, अब औरत बड़ी खुश कि जी सारा घर मेरी मर्जी के मुताबिक बन रहा है। और ये बंदा, टेक्निकल पॉइंट ये था कि ये सारी उम्र किचन को देखेगी और इसमें जो जो चीजें होंगी वो इसे याद दिलाएंगी कि खामिन लेके आया था। अब देखें, काम भी थोड़ा हो गया और उसमें जो पत्थर लगवाया, जो फलां लगवाया, वो बीवी के पसंद का जरा ख्याल रख के उसने लगवाया। उसका ये फायदा हुआ कि 20 साल उस घर में गुजर चुके, आज भी बीवी किचन में जाती है तो वापसी पे आके खामिन को कहती है आपने किचन बहुत अच्छा बनवाया था। तो एक दूसरे की पर्सनल चीजों का आप ख्याल रखेंगे ना तो उसको मैसेज मिलेगा। बाद लोग घर के काम में बिल्कुल बेपरवाही करते हैं, मर्दों के लिए ये मुनासिब नहीं है। अब इलेक्ट्रीशियन का काम है तो वो औरत तो नहीं करेगी ना, वो तो बताएगी ना कि ये प्रॉब्लम है। तो इससे काम को डिले ना किया करें। कई मर्तबा झगड़े की बुनियाद ये बनती है कि मर्द लोग एक प्रॉब्लम को अनसॉल्व्ड छोड़ देते हैं इसी तरह। तो एक दिन अनसॉल्व छोड़ देंगे, वो चुप रहेगी, फिर दूसरे दिन फिर कहेगी, तीसरे दिन लड़ाई झगड़ा होगा। तो किसी चीज को अनसॉल्व्ड पेंडिंग छोड़ देना वो मुनासिब नहीं होता। कोई ना कोई उसका डिसीजन ले लिया करें कि भाई आप इसको कर लें या मैं इसको यूं कर दूं। कभी ना कभी मियां बीवी को चाहिए कि वो तफरीह के लिए वक्त भी निकालें। इंसान है, जिंदगी की जरूरत है। जरूरी नहीं होता कि ये तफरीह बाजारों में और मार्केटों में जाके होती है। किसी अच्छे जगह पर, सरसब्ज जगह पर, ऐसी जगह पर जहां बीवी घर के माहौल से जरा निकल कर जाए तो उसको फ्रेश एयर मिले। कई जगहों पर तो हमने देखा कि घर ऐसे होते हैं कि डरवे की तरह, मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग जो होती है ना, उनमें औरतें बंद कमरों में रहती हैं, उन बेचारों को ऑक्सीजन भी पूरी नहीं मिलती। तो बंद रखना ठीक नहीं है। कभी न कभी आप उनको किसी न किसी ऐसी जगह पर लेकर जाएं। और सबसे बेहतर आउटिंग क्या है कि अगर अल्लाह ने माल दिया है तो बीवी को हज और उम्र पे लेके जाएं। इससे बेहतर आउटिंग और कोई नहीं। आप एक दफा उम्र पे लेके जाएंगे, अगले 6 महीने उसके बहुत खुश गुजर जाएंगे। तो दीनदार लोगों के लिए बेहतरीन आउटिंग अल्लाह के घर का दीदार जाके करना। कई लोगों को आदत होती है बाहर खाने की, होटलों पे, ये बहुत ही नामुनासिब आदत होती है। मैकडॉनल्ड पे जाते हैं, फलां जगह पे जाते हैं। हत्तुल वसा कोशिश करें, मर्द भी और औरतें भी, हलाल माल के जरिए आप हराम चीज खाएंगे और हराम को जिस्म का हिस्सा बनाएंगे और ये हराम का गोश्त बिल आखिर जहन्नम के अंदर जाकर जलेगा। और ये जो मल्टी नेशनल इस किस्म की चीजें होती हैं ना, इनमें अल्लाह जाने हलाल कैसे चीज होती है। तो हत्तुल वसा कोशिश के घर का फूड खाएं। खानिन को अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने माल दौलत दी है तो शरीयत का यह हुक्म है कि बीवी का जेब खर्च मुतय्यन करे अपनी हैसियत के मुताबिक। कोई बंदा $100 दे सकता है, 200 दे सकता है, 300 दे सकता है, जो कर सकता है, ये उसको अच्छी तरह अंदाजा होता है कि मेरी कितनी चादर है, मैं कितने पांव फैला सकता हूं। वो कहा ने लिखा है कि जब उसका एक जेब खर्च मुतय्यन कर दिया तो ये दे के बंदा भूल जाए
دوبارہ یہ مت پوچھے کہ آپ نے کہاں خرچ کیا، اس کا چوائس ہے۔ یہ ممکن ہے وہ اپنی پرسنل کوئی چیز لے، ممکن ہے کوئی غریب عورت جس کو وہ جانتی ہو اس کی ہیلپ کرنا چاہے اللہ کی رضا کے لیے، آخرت کے لیے، تو وہ جہاں خرچ ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ اکثر عورتیں اس کو اپنے بچوں پہ ہی خرچ کر لیا کرتی ہیں، مگر ان کو یہ خوشی ہوتی ہے کہ ہمیں کچھ نہ کچھ ملتا ہے۔ شادی کے بعد حتی الوسع کوشش کرنی چاہیے کہ میاں بیوی اگر اللہ نے استطاعت دی ہے تو الگ مکان میں رہیں، گو ماں باپ کے قریب مکان ہو، ماں باپ کے قریب ہونا چاہیے مگر الگ مکان ہونا چاہیے۔ اس میں ہم نے دیکھا ہے مکان الگ ہوتے ہیں مگر دل ایک ہو جاتے ہیں۔ جہاں مکان ایک ہوتا ہے وہاں ہم نے دیکھا کہ دل پھر الگ ہو جاتے ہیں۔ تو کوشش اس بات کی کیجیے کہ بچے ماں باپ کی نظر میں رہیں مگر ان کو کچھ پرائیویسی بھی مل جائے۔ یہ نہ ہو کہ خاوند اپنی بیوی کے لیے کچھ کھانے کی چیز لانا چاہتے ہیں اور ماں کے ڈر سے وہ چیز بھی نہیں لا سکتا۔ ہم نے ایسے گھر دیکھے جہاں ساس نے پابندی لگائی ہے کہ تم میری اجازت کے بغیر فریج کا دروازہ کھول کے کوئی چیز نہیں نکال سکتی۔ اب بہو گھر کے سارے کام کر رہی ہے اور بیچاری پر پابندی ہے، وہ فریج کے اندر سے کوئی چیز کھانے کی لے نہیں سکتی۔ یہ بھی کیا زندگی ہوئی بھائی؟ اگر کبھی غلطی ہو جائے، انسان ہے تو ایک دوسرے سے فوراً معافی مانگ لینا چاہیے۔ اس میں کوئی شرمندگی نہیں محسوس کرنی چاہیے کہ خامد کہے جی میں نے بیوی سے معافی مانگ لی تو میری ناک کٹ جائے گی۔ کبھی بھی آج تک کسی کی ناک نہیں کٹی۔ آپ نے دیکھی ہے کسی کی ناک کٹی ہوئی؟ کبھی بھی نہیں کٹی۔ کہتے رہتے ہیں لوگ کٹتی تو کسی کی بھی نہیں۔ ہاں، دنیا میں اگر معافی نہ مانگی تو قیامت کے دن اللہ کے سامنے ناک ضرور کٹے گی، وہاں پریشانی ہوگی۔ اس لیے ان معاملات کو دنیا میں ہی سمیٹیں، ایک دوسرے سے معافی مانگ لیں۔ ابھی کوئی 2 مہینے پہلے کی بات ہے، تو ایک نکاح کی تقریب میں شریک ہونا تھا، تو یاجد بیٹھا تھا، عبداللہ میاں بھی ساتھ بیٹھے تھے۔ انہوں نے کہا جی کچھ بیان کریں، تو نکاح کے عنوان پر میں بیان کر رہا تھا، تو سمجھا رہا تھا کہ بھائی میاں بیوی کو منا لے یا بیوی میاں کو منا لے تو یہ دونوں کی جیت ہوتی ہے، ہار نہیں ہوتی۔ ہار جیت کا مسئلہ نہ بنایا کریں۔ ہار جیت کا مسئلہ نہیں ہوتا کہ جی میں نے معافی مانگ لی تو میں ہار گیا، نہیں نہیں نہیں، یہ شیطان ہوتا ہے جو دین میں یہ بانٹا۔ خاوند بیوی کو منا لے یا بیوی خاوند کو منا لے تو دونوں کی جیت، ہار کسی کی نہیں۔ یہ بات سمجھ گئے؟ ہار کسی کی نہیں۔ اچھا، یہ بات کر کے پتہ نہیں دل میں کیا بات آئی، وہ دلہے میاں بیٹھے ہوئے تھے، پھولوں کے ہار سے لدے ہوئے تھے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ یہ بتاؤ یہ کیا ہے؟ سب پورا مجمع سن رہا تھا۔ وہ کہنے لگا جی ہار ہے۔ میں نے کہا یہ ہار تو نہیں، یہ تو جیت ہے۔ تو کئی مرتبہ دیکھنے میں ہار ہوتا ہے لیکن حقیقت میں جیت ہوتی ہے۔ تو بیوی خاوند کو منائے یا خاوند بیوی کو منائے، دیکھنے میں ہار ہے، حقیقت میں یہ دونوں کی جیت ہوتی ہے۔ فقط خوبصورتی کو زندگی کی بنیاد مت بنائیں۔ کئی جگہوں پر جھگڑا اسی بات پر، خاوند ہر وقت سوچتا رہتا ہے خوبصورت تو ہے مگر اس سے فلاں زیادہ خوبصورت ہے۔ تو بھائی شکلیں ایک سے بڑھ کر ایک، عورتیں آتی ہیں تو کتنی اچھی خوبصورت ہوتی ہیں، بچے ہونے کے بعد پھر ان کی وہ حالت نہیں رہتی۔ اب خاوند 4 بچوں کے بعد بھی اس سے وہی توقع رکھے تو یہ بیوقوفی والی بات ہے نا۔ تو زندگی کی بنیاد فقط نقش نین اور رنگ کو نہ بنائیں، جسمانیت کو نہ بنائیں، زندگی کی بنیاد دین کو بنائیں، انسانیت کو بنائیں۔ اب آپ اس سے نسوانیت
کہ وہ چیزیں کم مانگیں اور انسانیت کی چیزیں زیادہ مانگیں، وہ آپ کو ملیں گی. ورنہ پھر کیا ہوتا ہے کہ ہر وقت ہی سوچتا رہتا ہے جی میں دوسری شادی کر لوں اور تیسری شادی کر لوں. اور یہ جو شادی کا ہے نا خیال، توبہ، مرد کے دماغ سے نکالنا انتہائی مشکل. ہمارا تو یہ تجربہ ہے کہ نوجوان بچے کا نکاح ہو رہا ہوتا ہے اور عین اس نکاح کے وقت اس کا باپ بھی سوچ رہا ہوتا ہے کہ کتنا اچھا ہوتا میرا بھی ہو رہا ہوتا، اور دادا بیٹھا سوچ رہا ہوتا ہے کہ میرا بھی ہوتا. مرد کی فطرت ایسی ہے. چنانچہ آج سے بہت سال پہلے کی بات ہے، شکاگو میں ایک نکاح کی مجلس تھی، تو اس میں میں نے 10 پوائنٹ بتائے انگلش میں اچھی زندگی گزارنے کے. اب جب نکاح ہو گیا، لوگ کھانے سے فارغ ہو گئے، تو 4-5 بوڑھے بوڑھے، ان کی پلکیں سفید، ان کی داڑھی سفید، سر کے بال سفید، وہ مل کے میرے پاس آئے، کہنے لگے حضرت صاحب آج آپ کے بیان سے ہمیں صحیح پتہ چلا ہے کہ زندگی کیسے گزارنی چاہیے، تو ہم سوچ رہے ہیں ہم پھر اگلے نکاح کا انتظام کریں. اب ہم ایسے رہیں گے جیسے آپ نے کہا. تو فقط شکل و صورت کو زندگی کی بنیاد مت بنائیں. ہاں، بیوی کو چاہیے خاوند کے لیے صاف ستھری رہے، خاوند کو چاہیے بیوی کے لیے صاف ستھرا رہے. یہ انتہائی ضروری. اس میں کوتاہی کرتے ہیں کئی جگہ بیویاں کوتاہی کرتی ہیں، گھر میں گندے کپڑوں میں رہیں گی اور ذرا کہیں باہر جانے تو اسی وقت 2 منٹ میں تیار. اب حور پری نظر آ رہی ہیں، او جی باہر کیوں تیار ہو کے جا رہی ہیں؟ اجی لوگ کیا کہیں گے؟ ایک تو یہ بڑی مصیبت ہے، لوگ کیا کہیں گے. بھائی گھر میں خاوند کے لیے کیوں نہیں تیار ہوتی؟ او جی خاوند تو اپنا ہی ہے نا، تو بھائی اسی کے لیے تو تیار ہونا چاہیے. اسی طرح مردوں کو دیکھا کہ واقعی غفلت برتتے ہیں اور اپنے آپ کو صاف ستھرا نہیں رکھتے. اپنی مونچھیں صحیح صاف نہیں کریں گے، بال نہیں کٹوائیں گے، صحیح نہائیں گے نہیں، پسینے کی بو آئے گی، منہ کو صحیح صاف نہیں رکھیں گے. سنیے اور دل کے کانوں سے سنیے، مردوں کے لیے انتہائی اہم بات. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میں ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، کہ بنی اسرائیل کے مرد مسواک کا اہتمام نہیں کرتے تھے. اس کا وبال یہ ہوا کہ ان کی بیویاں زنا کی عادی بن گئیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات کہی کہ بنی اسرائیل کے لوگ اپنے منہ کو صاف نہیں رکھتے تھے. اب سوچیں کہ اب جس بندے کے منہ سے مرے ہوئے کتوں کی بو آ رہی ہو تو دوسرا بندہ تو پاس بیٹھنا ہی برداشت نہیں کرے گا. تو منہ صاف رکھنا چاہیے، جسم صاف رکھنا چاہیے. سنیے، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک صحابی آئی، خامن ساتھ تھا، فرمانے لگی میں اس کے ساتھ بھی رہ سکتی. عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اچھا تم دونوں کل میرے پاس آنا. آپ نباز تھے نا، سمجھ گئے کہ مسئلہ کیا ہے. دونوں کو کہا کہ کل میرے پاس آنا. انہوں نے کہا بہت اچھا. جب جانے لگے تو آپ نے مرد کو اشارے سے روک لیا اور اس کو کہا کہ تم اپنے بال دیکھو کیسے ہیں، اور لگتا ہے تم اتنے عرصے سے نہائے نہیں، اور ریچھ زیادہ نظر آتے ہو، بندے تھوڑے نظر آتے ہو. کل میرے پاس آنا، بال کٹے ہوئے ہو، تیل لگا ہوا ہو، کنگھی کی ہوئی ہو، خوشبو لگی ہوئی ہو، صاف ستھرے کپڑے پہنے ہوئے ہو، ناخن، ہر چیز اس کو جو ہے نا آپ نے کہی کہ کل اس طرح میرے پاس آنا. اچھا خیر وہ چلے گئے. نیکسٹ ڈے جب دونوں آئے تو بیوی نے نظر پڑی، جب عدالت میں آئی تھی نا، کہ لگتا ہے کہ دونوں ناراض تھے، الگ الگ رہ رہے تھے، یہ ماں باپ کے گھر رہ رہی ہوگی، وہ اپنے گھر رہ رہا ہوگا. تو جب بیوی کی نظر پڑی
تو عمر نے فرمایا کہ کیا آپ اس خاوند سے الگ ہونا چاہتی ہیں؟ جب اس کی نظر پڑی تو اب تو 14ویں کا چاند چہرہ نکلا ہوا ہے اور خوشبوئیں آ رہی ہیں. تو عمر نے دیکھا کہ وہ بیوی آگے بڑھی اور اس نے خاوند کے ہاتھ کو پکڑ کر اس کا بوسہ لیا اور کہا کہ حضرت میں اس خاوند سے جدا نہیں ہونا چاہتی. اس ایک عمل کی وجہ سے ٹوٹتا ہوا گھر دوبارہ آباد ہوتا. ایک صحابی تھے، جہاد میں ان کی آنکھ نکل گئی، ہاتھ میں تھی. نبی علیہ السلام کے پاس آئے، اے اللہ کے نبی میری اس آنکھ کو اپنی جگہ پر رکھ دیجئے، ٹھیک ہو جائے. آپ نے فرمایا تم چاہو تو میں تمہارے لیے دعا کرتا ہوں کہ اس کے بدلے اللہ جنت میں تمہیں نعمتیں دے، اور چاہو تو میں اس کو اس کی جگہ پر رکھ دیتا ہوں. ان کا کہ حضرت میری 2 بیویاں ہیں اور اگر آنکھ میری ٹھیک نہ ہوئی تو وہ مجھے ساری عمر کانا ہی کہا کریں گی، اس لیے بہتر ہے آنکھ کو ہی رکھ دیں. حدیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے ان کے آنکھ کے ڈھیلے کو لے کر واپس رکھا اور دعا دی. ان کی آنکھ ایسے ٹھیک ہو گئی کہ دوسری آنکھ سے اس کی بینائی بہتر ہو گئی. حدیث پاک میں یہ آتا ہے. تو دیکھو وہ صحابی بھی کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں ایسا بننا چاہتا کہ میری بیویاں مجھے دیکھ کے خوش نہ ہوں. تو خاوند کو بھی چاہیے، یہ تو چاہتے ہیں کہ بیوی ہر وقت قریب بنی نظر آئے، خود بھی تو ہر وقت صاف ستھرا رہنا چاہیے نا. تو یہ میاں بیوی دونوں کی ذمہ داری ہے. عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ ماشاء اللہ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ ولایت کے حامل تھے، لیکن انہوں نے اپنی ولایت کو ہنسی مذاق میں چھپایا ہوا تھا. تو ہنسی مذاق کی باتیں کرتے رہتے تھے، لوگ ان کو سمجھتے نہیں تھے، مگر وہ ولایت کا نور ان کے سینے میں تھا. فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ سفر سے گھر واپس آئے تو ان کو کیا سوجی کہ انہوں نے اپنے سارے بالوں کو نہ کالا کر لیا. اب رنگ بڑا سفید تھا، بہت خوبصورت چہرہ تھا، بال بھی اوپر سے کالے ہو گئے تو گبرو جوان نظر آنے لگے. اور اچانک اپنا گھر کا دروازہ کھولا اور اندر آ گئے. اب بیوی دور بیٹھی تھی، اس نے جو یقین دیکھا کوئی کالی داڑھی والا بندہ آ گیا تو وہ اٹھی اور کمرے میں بھاگی. تو فرمانے لگے او خدا کی بندی، تیرے پیچھے میں نے منہ کالا کیا اور تو بھی دور بھاگ رہی ہے. یہ الفاظ کے اور خدا کی بندی تیرے پیچھے میں نے منہ کالا کیا تو بھی تو دور بھاگ رہی ہے. بہرحال جو بھی انہوں نے عمل کیا کم از کم اپنی بیوی کے دل کو تو خوش کیا نا انہوں نے. تو ایسے گھروں میں محبتوں الفتوں کے ساتھ رہے تو پھر اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں. تاہم صاف ستھرا رہنا چاہیے، مگر ایک دوسرے کے عادات اخلاق کو خوبیوں کو سامنے رکھنا چاہیے. فقط شکل کو ہم ساری زندگی نہیں جو ہے نا وہ سامنے رکھنا چاہیے. کسی نے کیا اچھی بات کہی ہے، اگر تم حسن چاہو تو میرے چہرے پہ مت جاؤ. اگر تم حسن چاہو تو میرے چہرے پہ مت جاؤ کہ چہرے بجھ بھی جاتے ہیں. میری قامت کو مت دیکھو کہ قامت ٹوٹ جاتی ہے. طلب ہے حسن کی تو پھر میری گہرائی میں جھانکو. میرے اندر جو انسان ہے وہ سب سے خوبصورت ہے. یہ اندر کا انسان جب خوبصورت ہونا تو اصل اس پر نظر رکھنی چاہیے. تو اس لیے میاں بیوی ایک دوسرے کی نیکی پر، خدمت پر، اچھائی پر، حسن اخلاق پر، ان چیزوں پر نظر رکھیں. مرد کو چاہیے کہ گھر میں جب داخل ہو تو سنت طریقے کو اپنائے، اس کی برکتیں ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے جب کوئی مرد گھر میں داخل ہونے لگے تعوذ پڑھے، تسمیہ پڑھے، دعا پڑھے اللہم انی اسألک خیر المولج و خیر المخرج، بسم اللہ ولجنا و بسم اللہ خرجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا. بے شک سورہ اخلاص بھی ساتھ پڑھ لے اور
جب گھر کے لوگوں کو دیکھے تو مسکرائے اور مسکرا کر ان کو سلام کرے. حدیث پاک میں آتا ہے جو مرد یہ دعا پڑھ کر گھر میں داخل ہوگا اللہ تعالیٰ شیطان کو گھر میں داخل ہونے کی توفیق نہیں عطا فرمائے. تو ہر بندہ جب اپنے گھر داخل ہونے لگتا ہے نا تو شیطان اس کا ساتھ ہوتا ہے. اگر اس نے یہ دعا پڑھ لی تو شیطان کا گیٹ بند ہو گیا. اب سوچیں ہم تو پڑھتے ہی نہیں تو پھر شیطان کا گیٹ تو بند نہیں نہ ہوتا. دیکھو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کیا شان ہے. ہمارے آقا اور سردار نے ہمیں وہ باتیں بتائیں کہ جس سے ہم اس شیطان کے بچے سے بچ سکتے ہیں اور یہ دماغ خراب کرتے ہیں نا گھر والوں کے. تو اگر اس دعا کو پڑھ کے داخل ہوں گے تو اللہ تعالیٰ شیطانی اثرات سے گھر کو محفوظ فرما دیں. تو بیوی کوشش کرے کہ خدمت کے ذریعے اپنے خاوند کو خوش رکھے. خاوند خوش کرے کہ بیوی کے نان نفقہ کا خیال رکھے, اس کی ضرورتوں کو پورا کرے, محبتیں دے. ان کاموں کے کرنے سے میاں بیوی خوشگوار اور ازدواجی زندگی بسر کرتے ہیں. کئی جگہوں پر خاوندوں نے اپنی بیویوں کو غلاموں سے بھی کم درجے میں رکھا ہوتا ہے. چنانچہ میں ابھی کچھ مہینے ہوئے ایک ملک سے آیا, حافظ صاحب, بیوی عالمہ. اب حافظ صاحب نے پابندی لگائی میں تمہارے ماں باپ کو پسند نہیں کرتا, تم ان کے گھر نہیں جا سکتی. خامد ہے. اور پتہ ہے کتنے سال گزر گئے؟ 9 سال گزر گئے. 9 سال میں اپنے ماں باپ کو 20 دفعہ ملنے گئے انڈیا, لیکن اپنی بیوی کو کہا اگر تو گئی بس میں تجھے نکال دوں گا. اب اس بیوی کا دل کتنا دکھی ہوگا جو 9 سال سے اپنے ماں باپ کا گھر بھی نہیں دیکھ سکی. اللہ اکبر. اور یہ خامد کون ہے؟ حافظ قرآن ہے, امامت کر رہا تھا اور بیوی پر پابندی لگائی. کتنی غیر انسانی شرط ہے بھائی. یا تو کوئی شرعی بات ہوتی نا تو چلو پابندی لگاتے بھی بندہ اچھا لگتا ہے. صرف یہ کہ مجھے اچھے نہیں لگتے تمہارے ماں باپ, میں گیا تھا اور تمہارے باپ نے میرے عزت نہیں کی تھی اور مجھے کھانا نہیں دیا تھا اور تیرا بھائی میرے سامنے بولا تھا. اب غلطی تو ان کی اور پابندی اس پر لگ گئی کہ تم جا ہی نہیں سکتی. 9 سال تک اس نے نہیں جانے دیا. تو یہ چیز انسانیت کے تقاضوں کے خلاف ہے. ایسے کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے. ہمارے سینے میں دل ہے جو ماں باپ کے لیے تڑپتا ہے, تو اس بچی کے سینے میں بھی تو دل ہے نا جو ماں باپ کے لیے تڑپتا ہے. اگر ہم زیادتی کریں گے اور چھپی اذیت پہنچائیں گے اپنی بیوی کو تو لوگوں کے سامنے تو ہم سرخرو ہو جائیں گے, لاجک دے دیں گے. اللہ کے سامنے تو سرخرو نہیں ہو سکتے. سنیے اور دل کے کانوں سے سنیے. بات سمیٹنا چاہ رہا ہوں. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں سفارش فرمائی, فرمایا وعاشروہن بالمعروف, تم عورتوں کے ساتھ اچھے سلوک سے گفتگو کیا کرو. اچھے سلوک کے ساتھ, اچھے سلوک کے ساتھ رہائش رکھو. تو ہمیں چاہیے کہ ہم بیویوں کو اچھے انداز سے رکھیں چونکہ اللہ رب العزت نے سفارش کی ہے. عبداللہ ابن عباس عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اس آیت میں اللہ کی سفارش کو جو مانے گا اور بیوی کو محبت پیار سے رکھے گا, یہاں اس کی سفارش کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اس بندے کے ساتھ رحمت کا معاملہ فرمائیں گے, کوتاہیوں سے درگزر کر کے اس کو جنت عطا فرمائیں گے. نبی علیہ السلام جب دنیا سے جانے لگے تو آپ کا آخری پیغام پتہ کیا تھا؟ التوحید وما ملکت ایمانکم. توحید پہ جمے رہنا اور جو تمہارے ماتحت ہیں ان کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا. اللہ سے ڈرتے رہنا. اللہ اکبر کر دیا, اللہ سے ڈرتے رہنا. اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے نبی اسلام نے فرمایا جو اپنے ماتحتوں پر ظلم کرے گا, زیادتی کرے گا,
ان ماتحتوں میں سب سے بڑی ماتحت بیوی ہوتی ہے، باقی لوگ بھی ہوتے ہیں، مگر چونکہ ٹاپک بیوی کا ہے اس لیے بالخصوص بیوی۔ جو اپنے ماتحتوں کے ساتھ ظلم کرے گا، زیادتی کرے گا، سختی کا معاملہ کرے گا، نبی علیہ السلام نے فرمایا انا حجیجہم یوم القیامہ، میں قیامت کے دن ان کا اٹارنی بنوں گا، ان کا وکیل بنوں گا، اور ان ماتحتوں کو میں تم لوگوں سے حق دلا کر رکھوں گا۔ اللہ اکبر کبیر۔ ہماری حضرت رحمت اللہ علیہ اپنا واقعہ خود سنایا، یہ واقعہ سنا کے بات ختم کرتا ہوں۔ فرمانے لگے کہ میں وضو کر رہا تھا اور بیوی وضو کرنے میں ہیلپ کر رہی تھی، پانی ڈال رہی تھی۔ اب کئی مرتبہ ہوتا ہے کہ بندے نے عضو دھونا ہوتا ہے دایاں، تو پانی پوری طرح اس پر نہیں ڈالتا دوسرا بندہ، کچھ تھوڑا سا ایسا مسئلہ ہوا تو حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے غصے سے اسے کہا کہ دیکھ کیوں نہیں رہی، ایسے غصے میں کہہ دیا دیکھ کیوں نہیں رہی، پانی صحیح طرح ڈال۔ کہنے لگے وہ چپ ہو گئی اس ڈانٹ کے لفظ کو سن کے، لیکن اس کا چہرہ جیسے پہلے کھلا ہوا تھا نا، وہ تھوڑا افسردہ سا ہو گیا کہ اتنی معمولی سی بات پہ، مطلب ہے اس عمر میں، بڑھاپے کی عمر میں بوڑھی عورت کو ڈانٹ ڈپٹ کر دی۔ حضرت فرماتے ہیں میں نے وضو کر لیا، جب میں گھر سے باہر نکلا بالکل حضرت کے گھر کے سامنے گلی کے دوسری طرف مسجد ہے، حضرت فرماتے ہیں کہ میرے دل میں یہ خیال آیا اب میں جا کے امامت کرواؤں گا، اور گھر میں اپنی بیوی کا دل دکھا کے آ رہا ہوں تو اللہ میری نماز کیسے قبول کریں گے۔ میں نے چھوٹے بچے کو کہا کہ جاؤ اور مسجد کے لوگوں کو کہو کہ میں نماز میں آؤں گا، میرا انتظار کریں، اور یہ کہہ کے میں واپس گھر آیا، اور گھر آ کر میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ مجھ سے اس وقت غلطی ہو گئی، میں نے آپ کی ڈانٹ ڈپٹ کر دی، آپ پلیز مجھے معاف کر دیں۔ کہنے لگی، سنتے اس کا چہرہ کھل گیا، کہنے لگی نہیں نہیں کوئی ایسی بات نہیں، آپ تو اتنے اچھے ہیں، فلاں ہیں فلاں ہیں۔ حضرت فرمانے لگے معافی مانگ کر جب میں نے اس کا کھلا چہرہ دیکھا تب میں نے آ کر مصلی پر امامت کروائی، اللہ اب میری امامت کو قبول فرمائیں گے۔ ہمارے اکابر ایسے اپنے آپ کو اللہ کے حضور پیش کرنے کے لیے اپنے ماتحتوں کا خیال رکھتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اپنے گھروں میں خوشیوں بری زندگی عطا فرمائے، پریشانیوں کو اللہ دور فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ تھوڑی دیر کے لیے مراقب ہو جائیے، آنکھوں کو بند کر لیجئے، سر کو جھکا لیجئے، دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ رب العزت کی یاد میں ڈوب جائیے۔ انسان جب اپنے اندر جھانکتا ہے اسے اپنی اصل تصویر نظر آتی ہے۔ اپنے من کے دریچے کو کھولیے، اپنی اصل تصویر کو دیکھیے۔ دل مغموم کو مسرور کر دے، دل مغموم کو مسرور کر دے، دل بے نور کو پر نور کر دے، دل مغموم کو مسرور کر دے، دل بے نور کو پر نور کر دے، فروزاں دل میں شمع طور کر دے، یہ گوشہ نور سے معمور کر دے، ہے میری گھات میں خود نفس میرا، خدایا اس کو بے مقدور کر دے، میرا ظاہر سنور جائے الہی، میرے باطن کی ظلمت دور کر دے، مے وحدت پلا مخمور کر دے،
محبت کے نشے میں چور کر دے۔ اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ دعا کر لیجئے۔ سبحان ربی العلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اے مالک، ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما۔ اے اللہ، جتنے بھی شادی شدہ حضرات ہیں سب کو گھروں میں خوشیوں بھری زندگی نصیب فرما، پریشانیوں کو دور فرما، مصیبتوں سے محفوظ فرما۔ اے اللہ، الجھے ہوئے کاموں کا ہونا آسان فرما، اٹکے ہوئے کاموں کو اپنی رحمت سے پورا فرما۔ اے اللہ، اپنی رحمت سے پریشانیوں کو دور فرما۔ اے کریم آقا، ہم سے حقوق العباد میں جو بھی کوتاہیاں ہوئی، اللہ ہمیں آپ معاف فرما دیجیے۔ اے اللہ، ہمیں معاف فرما دیجیے۔ ہم آپ کے بندوں کے لیے وبال جان بنے پھرتے ہیں۔ میرے مولا، ہمارے اندر غصہ بھی ہے، ضد بھی ہے، اناد بھی ہے۔ میرے مولا، ہم دوسروں کے دل دکھاتے ہیں، احساس بھی نہیں کرتے۔ اللہ، ہماری اس کوتاہی کو معاف کر دیجیے۔ اے اللہ، قیامت کے دن ہم جواب دینے کے قابل نہیں بن سکتے۔ رب کریم، ہمیں دنیا میں ہی معافی مانگنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ، جو اہل حق ہیں ان کے دلوں کو بھی نرم فرما دیجیے۔ رب کریم، جب قیامت کے دن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اٹارنی بن کر کھڑے ہوں گے، میرے مولا ہمارا کیا حال ہوگا؟ رحمت کا معاملہ فرما دیجیے، قیامت کی ذلت سے بچا لیجیے۔ ہمارے گھروں کو دین کا رنگ عطا کر دیجیے، دین کا گلشن بنا دیجیے۔ اے اللہ، سنتوں کا گلشن بنا دیجیے۔ اے اللہ، اولادوں کو نیکوکار بنا دیجیے، فرما بردار بنا دیجیے، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجیے۔ اے اللہ، مسلمانوں کے گھروں سے نا اتفاقیوں کو ختم کر دیجیے۔ اے اللہ، لڑائی جھگڑوں کو ختم کر دیجیے۔ محبتوں کے ساتھ اے اللہ ہمیں خیر پر جمع فرما دیجیے، ایک دوسرے کے شر سے ہمیں بچا لیجیے۔ رب کریم، رحمتوں کا معاملہ فرمائیے۔ اے اللہ، رمضان کا آخری عشرہ ہے، 26 تاریخ آ گئی، میرے مولا ہماری مغفرت فرما دیجیے، ہمیں جہنم کی آگ سے بچا دیجیے۔ اے اللہ، یہ عتق من النار کا عشرہ ہے اور زیادہ گزر چکا، تھوڑا رہ گیا۔ اے پروردگار عالم، ہماری اس فریاد کو قبول کر لیجیے، اٹھے ہاتھوں کی لاج رکھ لیجیے۔ رب کریم، رحمتوں کا معاملہ فرمائیے۔ اے اللہ، ہماری ان دعاؤں کو قبول کر لیجیے۔ اے اللہ، بیماروں کو شفا عطا فرمائیے، اولاد کے غموں سے بچا لیجیے، اولاد کے دکھوں سے بچا لیجیے۔ اے اللہ، کاروبار کے اندر پریشانیوں کو ختم کر دیجیے۔ اے اللہ، ہمارے سینوں کو علم کے نور سے بھر دیجیے، اپنی معرفت کے نور سے بھر دیجیے، نسبت کے نور سے بھر دیجیے۔ اے اللہ، میلے دلوں کو دھلانے کے لیے لائے ہیں، سخت دلوں کو نرم کرنے کے لیے لائے ہیں۔ اے مولا، اپنی اصلاح کے لیے حاضر ہوئے ہیں، ایک رحمت کی نظر ڈال دیجیے۔ اللہ، ہماری اصلاح فرما دیجیے، اللہ ہم پر رحمت کی نظر فرما دیجیے۔ اے اللہ، ہم آپ کے بننا چاہتے ہیں، ہمیں اپنا بنا لیجیے۔ اے کریم آقا، اگر ہمیں محبت کرنی نہیں آتی، آپ کو تو محبت کرنی آتی ہے، آپ ہمیں اپنی طرف کھینچ لیجیے، پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر ہمیں اپنا بنا لیجیے۔ اے اللہ، ہمیں اپنی محبت کی شراب پلا دیجیے۔ اے اللہ، اپنی محبت سے سینوں کو بھر دیجیے۔ نبی علیہ السلام کی ایک ایک سنت پر اے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائیے، دین کی محنت کے لیے قبول کر لیجیے۔ اللہ، پوری دنیا میں جہاں مسلمان پریشان ہیں، سب کی پریشانیوں کو دور فرما دیجیے۔ رب کریم، رحمتوں کا معاملہ فرمائیے، آنے والے وقت کو گزرے وقت سے بہتر بنا دیجیے۔ جو چند دن باقی ہیں، آداب کے ساتھ صحیح طریقے سے گزارنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ جو امیدیں لے کر بیٹھے ہیں، اللہ ان کو پورا فرما دیجیے۔ میرے مولا، دنیا کے لوگ بھی گھر آئے کا لحاظ کر لیتے ہیں، آپ تو کریم آقا ہیں، حنان ہیں، منان ہیں، ارحم الراحمین ہے، اکرم الاکرمین ہے۔ اے کریم آقا، اپنی رحمت کا معاملہ فرمائیے اور ہماری حاضری کو قبول فرما لیجیے۔ جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا، اللہ سب کی دلوں کی نیک مرادیں پوری فرما لیجیے۔ بار بار اپنے گھر کا دیدار عطا فرما، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے در کی حاضری نصیب فرما۔ رب کریم، اپنی رحمت کے ساتھ ہمیں پوری زندگی اس دین پر جمے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ جب جانے کا وقت ہو، اللہ کلمے پہ ہمیں موت عطا فرما اور قیامت کے دن کی ذلت و رسوائی سے محفوظ فرما۔ ربنا تقبل منا
إنك أنت السميع العليم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم صلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. درسقرآن.com آپ کے لیے پیش کرتا ہے تفسیر قرآن مولانا اسلم شیخوپوری صاحب کی آواز میں. اور اللہ کہتے ہیں یاد کرنے کے لیے آسان، پڑھنے کے لیے آسان اور سمجھنے کے لیے آسان. اس کے علاوہ اس مقبول ویب سائٹ پر آپ سنیے معروف عالم دین کے اصلاحی بیانات. تو اسلام کا نظریہ یہ ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. حمد و نعت، بچوں کے لیے اصلاحی کہانیاں اور بہت کچھ. محمد کا روضہ قریب آ رہا ہے، بلندی پہ اپنا نصیب آ رہا ہے. www.darsequran.com